بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب، قیمتی اور مستند عمل ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام دکھوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مشہور ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک مقدس دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور بیماریاں، نحوستیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں، رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو، اور نہ ہی طرح طرح کی دوائیاں کوئی اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک بھی چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین بھی پریشان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو وہ بھی والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے، اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا اس میں منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اور اللہ پاک ایسا کرم والا معاملہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے بھی ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھ لے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ دو جمعے کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح مزید ایک جگہ آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔
اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ دور فرما دیتا ہے، اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت ہی مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی و کامرانی اور فتح ہی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعے کے دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی عمل بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان و شوکت والا ہے، کیونکہ جمعے کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخنوں کو تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 883 کتاب جمعہ کے بیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 881 کتاب جمعے کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے۔ صحیح بخاری 898 کتاب جمعہ کے بیان میں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے۔ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے وہ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر، یہ عمل کرنے والے مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعے والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعے کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی لازمی پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے۔
آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا یا اس کے پاس وقت تھوڑا ہے تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی اور جلدی آتا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 300 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔